حضرت نوح علیہ السلام کو پیش کیا گیا اللہ کے دربار میں، قوم بھی سامنے کھڑی ہے، تبلیغ کی تھی، دعوت دی تھی 950 سال دی۔ سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ کتنے؟ ہر طریقے سے سمجھایا۔ قوم نے کہا ہمیں تو کوئی پتہ نہیں، ہم تک تو کوئی دعوت نہیں پہنچی۔ اللہ حضرت نوح کو کہیں گے تم نے دعوت دی تھی، گواہ پیش کرو۔ یہ قیامت کا منظر ہے، میرے آقا نے فرمایا، بخاری نے نقل کیا، حدیث ہے، اللہ نے حضرت نوح سے کہا گواہ پیش کرو۔ حضرت نوح گواہی میں امت محمدیہ کو پیش کریں گے۔ ہمیں ان سے پوچھو، ہم گواہی دیں گے کہ انہوں نے تبلیغ کی تھی، دعوت دی تھی۔ آپ دیں گے، میں دوں گا، یہ امت دے گی؟ موقع پہ موجود تھے؟ پھر اللہ ہم پہ جرا کرے گا، تم تو تھے نہیں، تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تو ہم جواب میں کہیں گے جو کتاب تو نے ہمارے نبی پہ اتاری تھی اس کتاب نے ہمیں بتایا تھا۔ میں نے 2 دلیلیں پیش کی ہیں، ایک قرآن سے، ایک حدیث۔ میں ایک جگہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، یہ دوسرا پارہ ہے، دوسرے پارے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ذرا اسے غور سے سننا ہے، گھروں میں جا کے اس کا ترجمہ بھی دے۔ دوسرے پارے کی دوسری آیت، سَيَقُولُ السُّفَہَاء سے شروع ہو رہا ہے، پہلی آیت ختم ہوئی، دوسری شروع ہوئی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں اعتدال پسند امت بنایا۔ وسط ہر چیز کے درمیان کو کہتے ہیں۔ یہودیوں نے حق سے تجاوز کیا، عیسائیوں نے حق سے تجاوز کیا، ان دونوں امتوں کے درمیان میں ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا۔ یہودی حضرت عیسیٰ پر تبرہ کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو اچھا نہیں سمجھتی، نبی ماننا تو بڑی دور کی بات ہے، یہودی انہیں گالیاں تک دیتے ہیں، اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے ہیں، نور من نور اللہ کہتے ہیں، اللہ کا بیٹا، اللہ کی جز مانتے ہیں۔ ایک طبقے نے انہیں گھٹایا اور دوسرے طبقے نے انہیں بڑھایا، یہ ہو گئی افراط تفریط، ایک نے بڑھایا دوسرے طبقے نے گھٹایا۔ امت محمدیہ کو اعتدال پسند امت بنا کے بھیجا گیا کہ تم جو ان کے متعلق بکواس کرتے ہو عیسیٰ ایسا بھی نہیں ہے، اور تم جو انہیں ابن اللہ کہتے ہو عیسیٰ ایسے بھی نہیں ہے، عیسیٰ تو عبداللہ ہے، پھر وہ رسول اللہ ہے، پھر وہ کلمت اللہ ہے، بغیر باپ کے وہ پیدا ہوئے، صاحب معجزات ہیں۔ یہ معنی ہے امتاً وسطاً کا۔ کذالک جعلناکم امتاً وسطاً، خیار کے معنی میں بھی ہے، پسندیدہ، تمہیں اعتدال پسند امت بنایا، تمہیں پسندیدہ امت بنایا۔ ساری امت کو خطاب ہو رہا ہے، میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ بھی اس میں شامل ہیں۔ آگے سنو، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، شہداء کس کی جمع ہے؟ شہید کی۔ شہید کا معنی ہوتا ہے حاضر ناظر، نہیں گواہ ہوتا ہے تو حاضر ناظر ہوتا ہے نا، اب کرو معنی، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ،
تاکہ تم ساری امت کے لوگ ہو جاؤ حاضر ناظر سارے لوگوں پر. صحیح ہے من؟ صحیح ہے یہ من؟ یہ تو قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے. ایک آیت کو دیکھ کر آپ مانا کر رہے ہیں، باقی قرآن کی آیتیں آپ چھوڑ دیں گے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ بنے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ رسول صرف تم پر گواہ بنے اور تم کس پر بنو؟ علی الناس. اس سے امت پھر آگے نکل گئی. نبی صرف امت کے لیے حاضر ناظر ہوئے اور امتی کن کے لیے ہو گئے؟ ساری کائنات کے لیے. یہ معنی نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا یہ معنی میں کرنے لگا ہوں. قرآن کی دوسری آیتیں اس کی تائید کریں گی. ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ہو لوگوں کے سامنے حق بیان کرنے والے اور رسول ہو تم پر حق بیان کرنے والے. اللہ کا رسول تمہیں سمجھائے اور تم آگے دوسرے لوگوں کو سمجھاؤ. اس کی تائید کہاں سے ہو رہی ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. کوئی سمجھ بھی آئی کہ اگلی بھی گئی؟